حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 26۔ اس روز ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے محبوب امام اور خطیب امام شامی آ گئے ہیں۔ انہوں نے امام شامی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن عصر کی نماز کے وقت امام مسجد میں نہ آیا۔ مغرب کی نماز کے وقت بھی امام غیر حاضر رہا اور عشاء کی نماز کے وقت بھی۔ لوگوں کا محبوب امام لاپتہ تھا۔ ان کے گھر سے پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ ایک معمہ تھا جو حل نہ ہو سکا، کوئی بھی نہ تھا جو یہ بتاتا امام شامی کہاں چلا گیا ہے۔ 2 یا 3 آدمیوں نے بتایا کہ امام کو شہر سے باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ رات کو انہیں کہاں تلاش کیا جاتا، لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی امام شامی نہ آئے، لیکن نماز کا وقت گزر گیا تو شہر میں ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی، جو یہ تھی کہ ایک آدمی شہر کے باہر سے آ رہا تھا، تو اس نے ویرانے میں ایک درخت کے صحن کے ساتھ کسی کا کٹا ہوا سر لٹکتا دیکھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ سر امام شامی کا تھا، جو بڑی صفائی سے جسم سے کاٹا گیا تھا۔ لوگ حیران اس پر ہوئے کہ امام شامی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ انہیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر حسن بن صبا کو پہنچائی گئی، وہ دوڑتا باہر نکلا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حسن بن صبا نے گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدھر بتایا گیا تھا کہ امام شامی کا سر درخت کے ساتھ لٹکا دیکھا گیا ہے۔ شہر کے لوگ ہجوم کر کے اس کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ حسن بن صبا اس درخت تک پہنچا جہاں ابھی تک امام شامی کا سرا لٹک رہا تھا۔ اس نے سر دیکھا، یہ درخت کے ایک ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ امام شامی کے بال شانوں تک لمبے تھے۔ یہ دیکھو ایک بازو، کسی آدمی کی بڑی ہی بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے اور پھر سب اس طرف دوڑ پڑے۔ حسن بن صبا بھی اس طرف گیا اور گھوڑے سے اتر کر بازو دیکھا جو کندھے سے کاٹا گیا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ، حسن بن صبا نے اعلان کیا، امام کے جسم کے کچھ اور ٹکڑے ملیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ وہ انسان نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یقیناً جنات میں سے ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد آوازیں آنے لگیں، یہ ایک ٹانگ پڑی ہے۔ پھر کچھ دور سے آواز آئی، یہ ایک بازو پڑا ہے۔ اس طرح آوازیں آتی رہیں اور امام شامی کے کٹے ہوئے اعضاء مل گئے، بازو الگ اور ٹانگیں الگ پھینک دی گئی تھیں۔ مہدی علوی رات بھر چلے میں بیٹھا رہا تھا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ سو گیا تھا۔ اس کا خیمہ وہاں سے کچھ دور تھا اور چٹانوں کی اوٹ میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ امام شامی قتل ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ وہ حسن بن صبا کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے۔ حسن بن صبا پہلے بتا چکا تھا کہ امام شامی کے قاتل جنات ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، تو اس نے لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ لوگوں، ہوش میں آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ حسن بن صبا نے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تم سب جانتے ہو کہ امیر شہر یہاں سے تھوڑی دور آگے چلا کشی کر رہے ہیں۔ تمام شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے۔ لوگوں کو روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیر شہر کی چلا کشی میں خلل نہ پڑے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا چلا کر رہے ہیں کہ بہت سے جنات اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ امیر شہر جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اس میں ایسا اثر ہے جو جنات کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس خیال سے ادھر آئے کہ امیر شہر کو چلا کشی کی حالت میں دیکھے تو جنات اسے روکتے ہیں، اور اگر وہ نہ روکے تو اس کا وہی حال کر دیتے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے امام کا دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے انتظام کر دی تھا کہ یہاں دور دور تک کچھ آدمی بٹھا دیے تھے جو کسی کو ادھر آنے نہیں دیتے تھے۔ میں تم سب کے سامنے ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امام کو اس طرف آتے دیکھا ہوگا یا امام؟ ہجوم میں سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، میں نے کل شام سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے امام شامی کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ میں ان کی طرف دوڑا اور انہیں روک دیا اور بتایا کہ وہ آگے نہ جائیں۔ انہیں وجہ بھی بتائی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ ضرور آگے جائیں گے۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ میں امام حسن بن صبا کا حکم مانوں یا امام شامی کا۔ امام شامی کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور عظیم امام ہیں، جنات ان کے قریب آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ میں ان کے راستے سے ہٹ گیا، وہ آگے چلے گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
क्योंकि आगे टीले भी थे और चट्टानें भी। ये तो सुबह मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि इमाम शामी का सर एक दरख्त के टहन के साथ बालों से बंधा हुआ है। अब तुम सब ने देख लिया कि उनके जिस्म को काटकर जिन्नात ने किस तरह बखेर दिया है। लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। हुस्न बिन सबा ने हुजूम पर नज़र घुमाई। उसने हर किसी के चेहरे पर खौफ का तासुर देखा। इतना ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, हुस्न बिन सबा ने लोगों से कहा, तुम लोग अब एहतियात करना कि कोई भी इस इलाके में ना आए, मैं इस पागल जिन को हाजिर करके जिंदा जला दूंगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ चल पड़े। हुस्न बिन सबा घोड़े पर सवार किसी और तरफ चला गया। कत्ल के हौलनाक वारदात यूं हुई थी कि इमाम शामी जब हुस्न बिन सबा के घर से निकला था तो हुस्न बिन सबा ने अपने आदमियों को बुलाया था। इन्हें जो हिदायत दी थी वो ये थी कि इमाम शामी पर नज़र रखें। अगर वो इस तरफ जाता है जहां मेहदी अलवी चला कुशी कर रहा है तो उसे वहीं कहीं ख़त्म कर दें। या इमाम, हुस्न बिन सबा के एक दसत रास्त ने कहा, ये ना कहीं कि अगर वो इधर आ जाए तो उसे कत्ल किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि इमाम शामी का इस शहर के लोगों पर इस कदर असर और रसूख है कि लोग उसे पैर और मुर्शिद मानते हैं। मैंने घूम फिर कर देखा है, फिर आपसे ये बात कर रहा हूँ। अगर ये शख्स अलमूत में रहा तो कोई बैद नहीं कि ये हमारे खिलाफ महाज बना ले और हमने इस शहर के लोगों में जिस तरह असर पैदा किया है वो रायगा चला जाए। इस आदमी का इस शहर में रहना बल्कि इस दुनिया में रहना खतरनाक होगा, तो इसे ख़त्म कर दो। हुस्न बिन सबा ने कहा, लेकिन कत्ल इस तरह करो कि लोग ये ना समझें कि किसी इंसान ने कत्ल किया है। ये मेहदी अलवी के पास ज़रूर जाएगा, उसे इस वीराने में कत्ल करो और उसके बाजू टांगे सर काट कर अलग अलग फेंक दो। फिर मैं आकर लोगों को बताऊंगा कि उसका कातिल कौन है। फिर लोग उसे भूल जाएंगे और मेरे और ज़्यादा मुतक़द हो जाएंगे। इमाम शामी के दिन पूरे हो चुके थे। वो उसी शाम मौत की वादी की तरफ चल पड़ा और हुस्न बिन सबा के आदमियों ने उसे उसी तरह कत्ल कर दिया जिस तरह हुस्न बिन सबा ने बताया था। और फिर इस इब्लीस ने लोगों से मनवा लिया कि ये कत्ल जिन्नात ने किया है। सूरज गुरूब होने को था जब इमाम शामी को कब्र में उतारा गया। नमाज जनाजा हुस्न बिन सबा ने पढ़ाई थी और इसके बाद उसने इमाम शामी की वफात पर ऐसी नोहा खानी की थी कि लोगों के आंसू ही नहीं बल्कि ससकियां और अटकियां निकल आई थीं। अगली सुबह हुस्न बिन सबा मेहदी अलवी से मिलने चला गया। मेहदी अलवी खेमे में ज़मीन पर बिछे हुए बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ था। ये चले का 8वां या 9वां दिन था। खादिम ने इसे जगाया और बताया कि इमाम हुस्न आए हैं। मेहदी अलवी हड़बड़ा कर उठा। हुस्न बिन सबा खेमे में आकर इसके पास बैठ गया था। इसने मेहदी अलवी के चेहरे का जायज़ा लिया। वो अंदाज़ा करना चाहता था कि मेहदी अलवी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और इसकी जहनी हालत क्या है। क्या आप ये चला जारी रख सकेंगे? हुस्न बिन सबा ने पूछा। हाँ इमाम, मेहदी अलवी ने जवाब दिया, मैं चला जारी रखूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही बल्कि एक अजीब सा सुरूर महसूस होता है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। तसव्वुरात में ही हसीन जहन में आते हैं और ये अपने आप ही आ जाते हैं। आपको तो सुकून मिलता है, हुस्न बिन सबा ने कहा, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो इलाका है ये बड़ा ही खतरनाक हो गया है। मैंने आपको जो वजीफ़ा बताया है इसके असरात पूरी कायनात पर होते हैं। ये दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा है। इसे जिन्नात पढ़ा करते थे। आपके खेमे के इर्द गिर्द जिन्नात का एक हुजूम इकट्ठा हो गया है। ये इस वजीफ़े की कशिश और जिन्नात की अकीदतमंदी है। तो क्या ये जिन्नात मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? मेहदी अलवी ने ज़रा डरे हुए लहजे में पूछा। नहीं अमीर अलमूत, हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया, ये तो आपकी खुश नसीबी की निशानी है कि आपका पढ़ा हुआ वजीफ़ा कायनात पर असर अंदाज हो रहा है। हो सकता है कि कुछ जिन्नात इंसानों के रूप में आकर आपके आगे सजदा रेज हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो आप डरें बिल्कुल नहीं, वो खामोशी से आपका वरद सुनते रहेंगे और फिर चले जाएंगे। मुझे ये बताएं कि सोने की ये 3 ईंटें किस तरह बरामद हुई हैं? मेहदी अलवी ने पूछा, क्या मुसल्ले के नीचे से मजीद खजाना बरामद होगा? मैं गुज़श्ता रात सो नहीं सका, हुस्न बिन सबा ने कहा। सोने की ये 3 ईंटें एक इशारा है। मैं रात भर मुराकबे में रहा हूँ, मालूम ये करना था कि ये इशारा कैसा है। सुबह काजिब के वक्त मुझे ये राज मालूम हुआ, खजाना बरामद होगा, लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा कि वो खजाना कहाँ से बरामद होगा। मुझे उम्मीद है कि 15-16 दिनों बाद ये भी पता चल जाएगा। सोने के ये 3 टुकड़े एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि आपको 3 और शहर मिलेंगे। फिर अलमूत को मिलाकर उन 4 शहरों की एक सल्तनत बन जाएगी।
جس کے سلطان آپ ہوں گے۔ اس سلطنت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ایک ہے کہ آپ اسی طرح صبر و تحمل اور پوری یکسوئی کے ساتھ پورے 40 دن یہ وظیفہ پورا کر دیں۔ مہدی علوی کو باقاعدہ حشیش پلائی جا رہی تھی، خادم حشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا، اسے اوٹنی کا دودھ پینے کی اجازت دے دی گئی تھی، یہ دودھ ہر روز اس کے خیمے میں پہنچا دیا جاتا تھا، اس میں بھی ذرا سی حشیش ڈال دی جاتی تھی، کچھ تو اس کی اپنی خواہشات کے تصور تھے، جو اس کے ذہن میں نکلتے ہی چلے آ رہے تھے، کچھ حسن بن صبا کی باتوں کے اثرات تھے، کہ مہدی علوی کے ذہن سے اترتا جا رہا تھا کہ وہ علموت کا امیر ہے اور اس کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے۔ میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، آپ کے محبوب امام شامی اچانک حجاز سے واپس آ گئے تھے، انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں چلا کشی میں بیٹھے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کو چلا کشی سے روکیں گے۔ میرے دل میں امام شامی کا بے تحاشا احترام ہے، میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ کو چلا کشی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اور امیر علموت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، ان کی اور ہم سب کی بدقسمتی کہ وہ نہ مانے اور کل آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ان کے سر ویرانے میں ایک درخت کے ساتھ بالوں سے لٹک رہا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا کہ انہیں جنات نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ جنات کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وظیفے کی توہین کر رہے تھے، یہ توہین ہی تھی کہ وہ آپ کو اس وظیفے سے ہٹانے آ رہے تھے، کل میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ حسن بن صبا کو توقع تھی کہ مہدی علوی کا ردعمل بڑا ہی شدید ہوگا اور وہ روئے گا، کیونکہ وہ امام شامی کا متقد تھا، بلکہ اس کا مرید تھا، لیکن اس نے اپنے امام کی موت کی خبر سنی تو اس کا چہرہ بے تاثر رہا، جیسے اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا ہو، اس کی آنکھیں خشک رہی، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حسن بن صبا نے جب یہ دیکھا کہ مہدی علوی نے کوئی اثر لیا ہے نہیں، تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، وہ مہدی علوی کی حیث سے مردہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں یہ چلا پورا کروں گا اور امام محترم، مہدی علوی نے کہا، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، سونے کی 3 اینٹوں کا برآمد ہونا وظیفے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور امام شامی کا جنات کے ہاتھوں قتل ایک اور ثبوت ہے، آپ دلجمعی سے چلا جاری رکھیں۔ کیا میں اونٹنی کا دودھ ہی پیتا رہوں؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صبا نے کہا، آج کا دن ملا کر 2 دن اور آپ اونٹنی کے دودھ پر ہی رہیں گے، اس کے بعد آپ اس دودھ کے ساتھ دن رات میں صرف ایک بار آدھی روٹی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حسن بن صبا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اتنے تندرست اور اتنے صحت مند جسم والا امیر شہر غذائیت کی کمی کی وجہ سے کچھ کمزور ہو گیا تھا، حسن بن صبا نے اسے اور زیادہ کمزور کرنا تھا۔ حسن بن صبا مہدی علوی کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کر کے وہاں سے آ گیا۔ مہدی علوی نے حسن بن صبا کی جو پیشن گوئیاں سنی تھی، انہوں نے اسے نہایت حسین اور دل پسند تصوروں میں دھکیل دیا۔ 7-8 دن اور گزر گئے، مہدی علوی اب ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، جس میں اس کے ذہن کے تصورات حقیقی زندگی کی صورت میں محسوس ہونے لگے اور حقیقی زندگی اس کے ذہن سے بہت حد تک نکل گئی۔ 15-16 دن گزر گئے تو حسن بن صبا ایک بار پھر مہدی علوی کے خیمے میں گیا، اس نے مہدی علوی کے چہرے کا اور ذہنی کیفیت کا اندازہ کیا، اس نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے نتائج حاصل کر رہا ہے، مہدی علوی بڑی جاندار آواز میں بولتا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا، یہ شخص اس طرح زندگی کی حقیقتوں سے کٹ گیا ہے، جس طرح ہرے بھرے درخت کی ایک شاخ کٹ کر گر پڑتی ہے، اس شاخ کو سوکھ کر پتا پتا ہو جانا ہوتا ہے، یہی کیفیت مہدی علوی کی ہو رہی تھی۔ کیا آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ حسن بن صبا نے پوچھا، کوئی اور چیز آپ کو نظر آئی ہو؟ ہاں محترم امام، مہدی علوی نے مخمور سی آواز میں کہا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے، میں وظیفہ میں مصروف تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس طرح میرے سامنے سے گزر گئی، جیسے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ بادلوں پر تیر رہی تھی، میں چونکہ وظیفے میں مصروف تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا، اتنا ہی دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے گزری اور غائب ہو گئی، میں تو کہوں گا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور تھی، میں نے اپنی پوری کی پوری توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی، ذرا ہی دیر بعد ایک اور لڑکی، جو پہلی جیسی حسین اور دلکش تھی، میرے سامنے سے گزر گئی، میں کچھ ڈرا بھی اور گھبرایا بھی، لیکن اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ آسمان کی مخلوق ہے، پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ جنات ہی نہ ہوں،
چونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ حسن بن سبا نے کہا، آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ یہ خدائی اشارہ ہے، سونے کی 3 ٹکڑوں کا اشارہ آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے 2 لڑکیاں دیکھے ہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ مہدی علوی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 2 لڑکیاں حسن بن سبا کی بھیجی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ کوئی اسے بتاتا تو بھی وہ یقین نہ کرتا، کیونکہ رات کے وقت شہر سے دور اس ویرانے میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ حقیقت یہ تھی، جس سے وہ بے خبر تھا، کہ یہ دونوں لڑکیاں شام کو ہی وہاں پہنچا دی گئی تھیں۔ مہدی علوی مسئلے پر بیٹھ چکا تھا۔ لڑکیاں خادم کے خیمے میں بیٹھی رہیں۔ انہیں ایسے لباس پہنائے گئے تھے جو عام طور پر لڑکیاں نہیں پہنا کرتی تھیں۔ وہ رنگدار باریک ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود وہ عریاں لگتی تھیں، کیونکہ کپڑے بہت ہی باریک تھے۔ وہ جب مہدی علوی کے آگے سے گزری تھی تو ان کی چال عام چال نہیں تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدم اٹھا نہیں رہی، بلکہ زمین پر کھڑے کھڑے تیرتی جا رہی ہوں۔ آخر 40ویں رات بھی گزر گئی۔ مہدی علوی کو اچھلتے کودتے نعرے لگاتے خیمے سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے باہر جا رہا تھا جیسے اس نے منو بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے دیکھا، اسے اس کے خادم کا خیمہ نظر نہ آیا۔ اس نے خادم کو پکارا، بہت آواز دی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے 40 راتیں چلا کیا ہے، اور شاید وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے چلا کیوں کیا تھا۔ اس کا دماغ کسی وقت روشن ہو کر سوچنے کے قابل ہو جاتا، لیکن فوراً ہی بعد دماغ پھر سو جاتا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کا ذہن ذرا سا اپنے آپ میں آتا تو اسے یاد الف کی یہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ پھر وہ پریشان ہو جاتا کہ وہ اکیلا کیوں ہے۔ اس کا ذہن خالی ہو جاتا اور اس کیفیت میں وہاں سے قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا گیا۔ وہ لاشعوری طور پر چلتا جا رہا تھا، یا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا جب حسن بن سبا کو اس کی ایک آدمی نے اطلاع دی کہ امیر علموت آ رہا ہے۔ حسن بن سبا اس کے انتظار میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مہدی علوی کس حالت میں واپس آئے گا۔ حسن بن سبا باہر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ مہدی علوی چلا آ رہا ہے۔ وہ قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا حال ہے اس قدر بدل گیا تھا کہ حسن بن سبا کو یہ نہ بتایا جاتا کہ امیر علموت آ رہا ہے تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکتا۔ اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی، لیکن 40 دنوں میں داڑھی لمبی اور بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ حسن بن سبا اسے اپنے مکان کی طرف آتا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ مہدی علوی حسن بن سبا کے سامنے آ رکا۔ پانی پلاؤ، مہدی علوی نے نحیف سی آواز میں کہا، بہت تھک گیا ہوں، پانی پلاؤ۔ حسن بن سبا اسے اندر لے گیا اور اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اسے سادہ پانی پلاؤ۔ مہدی علوی کو سادہ پانی دیا گیا جو اس نے پی لیا۔ مجھے پانی پلاؤ، مہدی نے ذرا جاندار آواز میں کہا۔ امیر الموت، حسن بن سبا نے کہا، پانی تو آپ پی چکے ہیں، یہ پانی نہیں، مہدی علوی نے ذرا گسیلی آواز میں کہا، جو وہاں مجھے خادم پلایا کرتا تھا۔ حسن بن سبا سمجھتا تھا کہ یہ کون سے پانی کی طلب محسوس کر رہا ہے، پھر بھی اس نے اسے شربت پلایا۔ مہدی علوی نے شربت پی لیا۔ میں وہ پانی مانگ رہا ہوں، مہدی علوی نے اب کے ذرا بلند آواز میں کہا۔ وہ دراصل اس پانی کا عادی ہو گیا تھا جو اسے 40 روز خادم پلاتا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پانی میں حشیش ملی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ جو سرور محسوس کرتا تھا اسے وہ روحانی سکون سمجھتا تھا، اور اس سکون کو وظیفے کی فضیلت کہتا تھا۔ گزشتہ شام اس نے حشیش والا پانی پیا تھا۔ وہ وظیفے کے دوران بھی رات کو یہ پانی پیا کرتا تھا۔ خادم اچھا خاصا پانی اس کے مسئلے کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ گزشتہ شام سے اگلے دن پہلے کھا تک اسے وہ پانی نہیں ملا تھا۔ وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ ہیں کون؟ حسن بن سبا نے پوچھا۔ میں امیر علموت ہوں، مہدی علوی نے جواب دیا، میرا نام مہدی علوی ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ علموت کی گلیوں اور بازاروں میں ایک پاگل بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا، میں اس شہر کا امیر ہوں، میں مہدی علوی ہوں۔ بہت سے بچے اسے پتھر اور ڈھیلے مار رہے تھے اور وہ آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ یہ تھا کہ سر کے بال لمبے جو کندھوں پر آئے ہوئے تھے اور کچھ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ شہر میں آسمان سے حوریں اتریں گی، یہ پاگل کہہ رہا تھا، میں آسمان سے خزانے لاؤں گا، مجھ پر آسمان سے خزانے اتریں گے۔
میں اس شہر کا امیر ہوں، پورے آئیگی میں تمہارا امیر ہوں۔ وہ اپنے گھر کی طرف گیا، یہ گھر مہدی علوی کا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہونے لگا تو وہاں جو دو دربان کھڑے تھے، انہوں نے اسے دھکے دے دے کر باہر نکال دیا۔ اس کی اپنی دونوں بیویوں اور اولاد نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ 3-4 فوجی آ گئے، انہوں نے اس پاگل کو پکڑ لیا اور اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے گئے۔ سارا شہر امٹ کر اس میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ فوج کا ایک دستہ وہاں آ گیا، سپہ سالار اس کے ساتھ تھا۔ یہ پاگل مہدی علوی ہی تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہی اس شہر کا امیر تھا، لیکن وہ پاگل ہو چکا تھا اور لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مہدی علوی ہے۔ سپہ سالار اسے بازو سے پکڑ کر ایک ذرا بلند جگہ پر لے گیا جہاں لوگ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ علموت کے لوگوں سپہ سالار نے اعلان کیا، یہ شخص پاگل ہے اور سارے شہر میں بدامنی پھیلا رہا ہے، کیا آپ اسے امیر شہر تسلیم کریں گے؟ لوگوں کے ہجوم نے اسے امیر شہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ واقعی مہدی علوی ہے، سپہ سالار نے کہا، تو بھی اسے ہم امیر شہر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے یا حمایت، پوری کی پوری فوج نے اس پاگل کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ یہ پوری کی پوری فوج حسن بن صبا کی بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے اپنے مریدوں کو بھرتی کیا تھا اور انہیں ذہن نشین کرایا تھا کہ اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ سپہ سالار نے لوگوں سے کہا کہ اس اتنے بڑے شہر کے دفاع کے لیے فوج تھی ہی نہیں، ہم نے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے اور اس کے اخراجات امام حسن بن صبا پورے کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اعلان کیا کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ امام حسن بن صبا کو امیر شہر بنایا جائے۔ اس وقت تک بے شمار لوگ حسن بن صبا کے مرید بن چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ امیر شہر حسن بن صبا کو بنایا جائے۔ اس طرح حسن بن صبا علموت کا امیر بن گیا۔ اس نے مہدی علوی کی دونوں بیویوں اور اس کی اولاد کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دی۔ مہدی علوی کو خوش و خرم فتح کے نشے سے سرشار خیمے سے نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے 40 راتوں کا چلا کامیابی سے کاٹ لیا تھا۔ شہر میں آ کر وہ حسن بن صبا سے کہتا کہ اب مجھے اس کے نتائج دکھاؤ، لیکن وہ خیمے سے پاگل ہو کر نکلا۔ مزمل آفندی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا، اسے 40 دنوں کے بعد قید خانے سے رہا کر دی گیا۔ اسے پاگل ہو کر نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب قید خانے سے نکلا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی چال ڈھال ایسی تھی جیسے اس شہر کا امیر وہی ہو اور جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا اسے وہ قتل کر دے گا۔ وہ قید خانے سے نکل کر سیدھا حسن بن صبا کے پاس پہنچا۔ حسن بن صبا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ آ گئے مزمل؟ حسن بن صبا نے اس سے دوستوں کی طرح پوچھا، اب کیا کرو گے؟ میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے، مزمل آفندی نے بڑی دلیری اور جرأت مندی سے جواب دیا، مرو جاؤں گا اور نظام الملک کو قتل کروں گا۔ کب جاؤ گے؟ جب آپ حکم دیں گے، مزمل نے کہا، کہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں، چند دنوں میں نظام الملک کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا۔ حسن بن صبا نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی۔ اس رات مزمل نے کھانا بھی حسن بن صبا کے ساتھ کھایا۔ اگلی صبح اسے ایک نہایت اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا گیا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ حسن بن صبا نے باہر آ کر اسے رخصت کیا۔ مزمل گھوڑے پر یوں تن کے بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ سارا علاقہ دور دور تک اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کا سلطان ہو۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے پاس بڑا ہی خوبصورت خنجر بھی تھا۔ وہ سلجوقیوں کے دارالسلطنت مرو جا رہا تھا۔ اس عرصے میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اگر مزمل آفندی کو بھول نہیں گئے تھے تو انہوں نے اسے یاد بھی نہیں رکھا تھا۔ انہیں احمد اوزال نے یقین دلا دیا تھا کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی امیدیں دل سے نکال دی جائیں۔ وہ اگر زندہ تھا تو شمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے دلوں میں زندہ تھا۔ داستان وہ پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ شمونہ مزمل آفندی پر دل و جان سے قربان ہو رہی تھی۔ یہ محبت جذباتی تو تھی ہی، لیکن دونوں کا جذبہ بھی مشترک تھا۔ دونوں حسن بن صبا کو قتل کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ شمونہ اور مزمل کی محبت میں رومان کی چاشنی تو تھی ہی، لیکن عزم کی گرمی زیادہ تھی۔ مزمل حسن بن صبا کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب شمونہ کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ مزمل باطنیوہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ مزمل کو گئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا جب احمد اوزال خلجان سے بھاگ کر مرو آیا تھا تو اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ مزمل آفندی حسن بن صبا کے جال میں آ گیا ہے اور اب تک وہ قتل ہو چکا ہوگا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے تو فوراً مان لیا تھا کہ اوزال جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہوا ہوگا۔
لیکن شمونا نہیں مانتی تھی، وہ کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے، اور وہ احمد اوزال کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ واپس جائے اور مزمل کو ڈھونڈ کر لائے۔ احمد اوزال جانتا تھا کہ یہ حسین لڑکی جذبات کی رو میں بہی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہی۔ احمد اوزال نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کر ڈالی تھی کہ مزمل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن شمونا چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ مزمل مر نہیں سکتا، وہ حسن بن صبا کو مار کر مرے گا۔ یہ الفاظ اس کی زبان پر چڑھ گئے تھے کہ حسن بن صبا زندہ ہے تو میرا مزمل بھی زندہ ہوگا۔ شمونا اپنی ماں کو ساتھ لے کر سلطان ملک شاہ کے پاس گئی تھی اور رو رو کر اس نے سلطان کی منتیں کی تھیں کہ وہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علموت بھیجے جو مزمل کو ڈھونڈ کر واپس لے آئیں۔ سلطان نے اسے بڑے پیار سے اور ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ مزمل کے زندہ نکل آنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر وہ نظام الملک کے پاس گئی تھی، نظام الملک نے بھی اسے وہی جواب دیا تھا جو سلطان ملک شاہ دے چکا تھا۔ شمونا احمد اوزال کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ احمد اوزال نے اسے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ خلجان اور علموت جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں اسے حسن بن صبا اور اس کے خفیہ آدمی بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور وہ اس خفیہ گروہ کے 2 آدمی قتل کر کے بھاگا ہے، وہ فورا پکڑا جائے گا اور فورا ہی اسے قتل کر دی جائے گا۔ میں خود وہاں چلی جاؤں، شمونا نے کئی بار کہا تھا، لیکن حسن بن صبا کے ساتھ میں رہی ہوں، بہت سارے لوگ وہاں مجھے پہچانتے ہیں۔ حسن بن صبا پہلے ہی مجھے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی مار ڈالے گا، وہ نہ دیکھ سکا تو اس کا کوئی بھی آدمی مجھے پہچان لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور حسن بن صبا کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ملک شاہ نے شمونا اور اس کی ماں کو مرو میں ایک بڑا اچھا مقام دے دیا تھا، جس میں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھیں۔ سلطان نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ سلطان اور نظام الملک کے بعد احمد اوزال سے مایوس ہو کر شمونا نے ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں نے کئی بار اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اپنے دماغ کو اپنے قابو میں رکھے، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ مزمل کو بھولتی ہی نہیں تھی اور یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ مزمل قتل ہو چکا ہے۔ اس کا یہ روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھتی رہتی تھی جو خلجان سے مرو کو آتا تھا۔ دن میں کئی بار اس طرف آنے والی پگڈنڈی کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ کئی بار ماں چھت پر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لائی اور اسے ڈانٹا، لیکن شمونا ایک ہی بات کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ وہ گھوڑ سواری کی شوقین تھی، کبھی کبھی وہ سلطان کے استبل سے گھوڑا منگوا لیتی اور شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی، گھوڑے کو کچھ دیر دوڑاتی اور گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے ماں سے کہا کہ اسے گھوڑا منگوا دے، وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ شمونا: ماں نے کہا اب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، تمہارا دماغ دن بدن بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ باہر جا کر خلجان کا رخ کر لوں گی۔ نہیں ماں، شمونا نے کہا میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں مزمل کی تلاش میں باطنیوہ کے علاقے میں نہیں جا سکتی، میں پہلے نہیں گئی تو اب بھی نہیں جاؤں گی، گھر میرا دم گھٹا ہے، مجھے ذرا کھلی ہوا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانے دیں۔ ماں نے اسے گھوڑا منگوا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اسی طرح گھوم پھر کر دل بہلائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مرو کے ارد گرد بہت ہی دلفریب مناظر تھے، ندی بھی قریب سے گزرتی تھی اور ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا تھا، لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، لیکن شمونا کو سیر کے لیے وہی پگڈنڈی اچھی لگتی تھی جو خلجان سے آتی تھی۔ اس روز بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی شہر سے نکلی اور گھوڑا اسی پگڈنڈی پر ڈال دیا، یہ اس کا معمول تھا۔ اس پگڈنڈی پر جا کر وہ گھوڑے کو ایر لگاتی، گھوڑا سرپٹ دوڑتا اور شمونا کوئی 1.5 کوس جا کر گھوڑا روک لیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی۔ اس روز بھی وہ اسی پگڈنڈی پر چلی گئی، اس نے اپنے معمول کے مطابق گھوڑا سرپٹ دوڑا، سامنے سے ایک گھوڑا سوار چلا آ رہا تھا۔ شمونا اس کے قریب سے گزری تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شمونا: گھوڑے کے قدموں کے بے ہنگم شور اور ہوا کی شائیں شائیں آواز سنائی دی، پکارنے والا کوئی آدمی تھا۔ شمونا نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے کو موڑا، وہ گھوڑ سوار جو اس کے قریب سے گزرا تھا اس نے بھی گھوڑا موڑ لیا اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے قریب آئے اور سواروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مزمل! شمونا کے منہ سے تو جیسے چیخ نکل گئی ہو۔ شمونا کود کر گھوڑے سے اتری، وہ مزمل آفندی ہی تھا، بلا شک و شبہ وہ مزمل ہی تھا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور یہ خواب بھی نہیں تھا۔
शमूना बाजू फैलाकर मुजम्मिल की तरफ दौड़ी और मुजम्मिल उसी की तरह बाजू फैलाकर इस तरफ आया। फिर दोनों एक दूसरे के बाजुओं में जकड़े गए, जैसे दो जिस्म एक हो गए हूँ। मैं हर रोज कहती थी कि मेरा मुजम्मिल जिंदा है, शमूना यही अल्फाज कहे जा रही थी। शमूना की जज्बाती कैफियत और बेताबी का ये आलम था, जैसे माँ को इसका खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। वो मुजम्मिल को अपने बाजुओं में से निकलने ही नहीं दे रही थी। बिछड़े हुए दो दिलों को इस बेताबी और दीवानगी से मिलता हुआ देखकर सूरज उफुक के पीछे छप गया और उन पर शाम का पर्दा डाल दिया। रात शमूना मुजम्मिल को अपने घर ले गई, मुजम्मिल को उसी घर में आना था। शमूना की माँ मैमूना ने भी मुजम्मिल को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैं अभी वजीर आज़म निज़ाम उल मलिक को इत्तिला देती हूँ, मैमूना ने कहा। वो सुनकर बहुत खुश होंगे कि मुजम्मिल वापस आ गया है। यहाँ तो सब यकीन किए बैठे थे कि तुम कत्ल हो चुके हो। नहीं, मुजम्मिल ने कहा, उसे कोई इत्तिला नहीं देगा, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। मैमूना ने मुजम्मिल और शमूना को तन्हा बैठने के लिए यूं किया कि नींद का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। शमूना यही चाहती थी। वो मुजम्मिल को अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो मुजम्मिल से सुनना चाहती थी कि खलजान मैं इस पर क्या खाला है। वो महसूस कर रही थी कि मुजम्मिल ज़रा रुक रुक कर और कुछ सोच सोच कर बात करता है। सुल्तान और वजीर आज़म निज़ाम उल मलिक कहते थे कि मुजम्मिल बातनियों के हाथों कत्ल हो गया है। शमूना ने कहा, मैं कहती थी कि मुजम्मिल जिंदा है और वो वापस आएगा। ये लोग नहीं मानते थे। अहमद औजाल भी यही कहता था। निज़ाम उल मलिक चाहता ही यही था कि मैं कत्ल हो जाओ। मुजम्मिल ने संजीदा से लहजे में कहा, अब देखना कौन किसके हाथों कत्ल होगा। क्या कह रहे हो? शमूना ने कहा, मैं महसूस कर रही हो कि वहाँ तुम पर बहुत बुरी गुजरी है, जिसका तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरा असर मालूम होता है। किसके कत्ल की बात कर रहे हो? बहुत बुरी नहीं शमूना, मुजम्मिल ने कहा, मुझ पर बहुत अच्छी गुजरी है। मेरी तो आंखें खल गई हैं और मेरा दिमाग रोशन हो गया है। मैं हुस्न बिन सबा को कत्ल करने गया था। वहां जाकर मुझ पर ये राज खिला कि मैंने हुस्न बिन सबा को नहीं बल्कि किसी और को कत्ल करना है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये राज मुझ पर नहीं खल रहा था कि वो कौन है जिसने मेरे हाथों कत्ल होना है। मुझे ये यकीन हो गया था कि मैंने किसी को कत्ल जरूर करना है। कुछ दिनों बाद ये राज खल गया, आंखों के सामने आ गया था, जिसका खून मेरे हाथों पर लिखा हुआ है। कौन है वो? शमूना ने घबरा कर पूछा। निज़ाम उल मलिक, मुजम्मिल ने कहा। मुजम्मिल, शमूना ने इसके गालों को अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या तुम निज़ाम उल मलिक को कत्ल करोगे? शमूना, मुजम्मिल ने शमूना के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर और उसे अपने करीब करके कहा, अंदाज़ा करो कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल और रूह में कितनी गहरी उतरी हुई है कि मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने लगा हूँ जो मुझे किसी को भी नहीं बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारे बगैर एक कदम चल नहीं सकता। मैं किसी और इरादे से खलजान गया था, लेकिन अब मैं किसी और इरादे से यहाँ आया हूँ। खल कर बात करो मुजम्मिल, शमूना ने कहा, मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए वक्फ कर रखी है। ये राज अपने सीने में छुपा कर रखूंगी। मैं तुमसे ये सुनना चाहती हूँ कि तुम पर वहाँ क्या गुजरी है। वहाँ मुझ पर जो गुजरी है वो अच्छी गुजरी है, मुजम्मिल ने बड़े संजीदा और कुछ तंजिया से लहजे में कहा, बल्कि बहुत अच्छी गुजरी है। वहाँ तक तो मैं अंधेरे में पहुँचा था। ये मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मेरी रूह अब तक भटकती रही है। वहाँ मेरी रूह को रोशनी मिली। फिर मुझे पता चला और मैंने साफ देखा कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। मेरे ख्यालात और मेरे अकीदे बदल गए। अगर कोई तब्दीली नहीं आई थी तो वो ये थी कि मुझे शमूना से मोहब्बत है और मेरा दिल इस तब्दीली को भी कबूल नहीं करेगा कि मेरा दिल शमूना की मोहब्बत को निकाल दे। शमूना मुजम्मिल की बातें तो गौर से सुन रही थी, मगर वो ज्यादा गौर उन तासुरात पर कर रही थी जो मुजम्मिल के चेहरे पर आ और जा रहे थे। उसने ऐसे तासुरात मुजम्मिल के चेहरे पर कभी नहीं देखे थे। राज अपने सीने में छुपा कर रखूंगी मुजम्मिल, शमूना ने कहा, मेरे जिस्म से जान निकल सकती है, ये राज नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो बताओगे तुम निज़ाम उल मलिक जैसे अजीम आदमी को क्यों कत्ल करोगे? अजीम इंसान, मुजम्मिल ने कहा, अजीम निज़ाम उल मलिक नहीं, हुस्न बिन सबा अजीम है। मैं उसे कत्ल करने चल पड़ा था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने महसूस किया कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस अजीम शख्सियत के पास आने का एक बहाना मिल गया। शमूना लरज़ कर रह गई, लेकिन उसने अपने रद्द अमल का इजहार ना किया, ना मुजम्मिल को पता चलने दिया कि उसका रद्द अमल किस कदर शदीद है, जिसे बर्दाश्त करना इसके लिए मुहाल है। एक बात बताओ मुजम्मिल, शमूना ने पूछा, निज़ाम उल मलिक को कब कत्ल करोगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम जल्दबाजी ना कर बैठो।
تم نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوں، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں موقع پیدا کرو گی اور تم اپنا کام کر گزرنا، لیکن میں موقع ایسا پیدا کرو گی کہ تم اسے بھی قتل کر دو اور پکڑے بھی نہ جاؤ۔ ہاں شمونا، مزمل نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے اس کام میں میری مدد کرو گی، تم موقع پیدا کرو۔ مزمل آفندی بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا، باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شمونا اٹھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی، اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شمونا ساری رات سو نہ سکی، وہ سمجھ گئی تھی کہ مزمل کو باطنیوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن قتل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اسے قاتل ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ قتل کسی اور کو کرے۔ شمونا حسن بن صبا کے ساتھ رہ چکی تھی، وہ حسن بن صبا کے منظور نظر داشتہ تھی، وہ قدرتی طور پر غیر معمولی ذہانت کی تھی، اس نے حسن بن صبا سے کئی ایک راز لیے تھے اور حسن بن صبا اسے راز دے بھی دیتا تھا، کیونکہ وہ شمونا کے حسن و جوانی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خود شمونا اپنے حسن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے استعمال کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ حسن بن صبا کے پاس ایسے حربے اور طریقے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی موم کر لیتے ہیں، وہ کسی بھی شخص کو ایک خاص عمل میں سے گزار کر اس کی سوچ، اس کے ارادے اور اس کے عقیدے یکسر بدل دیتے ہیں۔ اس کے سامنے دو آدمیوں پر یہ عمل کیا گیا تھا، یہ کوئی جادو یا روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا۔ شمونا جان گئی کہ مزمل کا جسم اور اس کا نام نہیں بدلا نہ جا سکا، اس کے کردار کو اور اس کے عقیدے کو اور اس کے ارادوں کو بالکل الٹ کر دیا گیا ہے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس عمل کے لیے خاصا عرصہ تھا، اسے نظام الملک کے قتل کے لیے واپس بھیجا گیا ہے اور یہ شخص عزم لے کر آیا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح مزمل آفندی اٹھا، شمونا خود ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی اور دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اب میری بات سنو مزمل، شمونا نے کہا، میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی اور تم بھی نہ بتانا، نظام الملک سے ملے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے ہیں، میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں اور کچھ جذباتی سی باتیں کرو گی کہ میں اسے صرف ملنے آئی ہوں، میں اسے اسی طرح 2-3 مرتبہ ملو گی اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے جذبات میں الجھا لوں گی اور پھر میں ایک دن اسے باہر لے جاؤں گی، تمہیں پہلے بتا دوں گی، تم نے کوئی اوجھی اور الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، میرے آخری اشارے کا انتظار کرنا ہے۔ مزمل آفندی کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی شمونا، مزمل نے شمونا کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کہا، تم تصور میں نہیں لا سکتی کہ میں یہ کام کر چکا تو تمہیں کس جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تم موقع پیدا کرو، میں تمہارے آخری اشارے کا انتظار کروں گا۔ شمونا کو بہت دکھ ہوا کہ مزمل جیسا پیارا اور جذبے والا آدمی اور دین اسلام پر اپنا آپ بھی قربان کرنے والا یہ خوبرو جوان کس طرح ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے مزمل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کتنا دکھ پہنچا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں پر بڑی ہی جاں فضا مسکراہٹ قائم رکھی۔ وہ ناشتے کے بعد کمرے سے نکل آئی، ماں سے کہا کہ وہ برتن اٹھا لے اور وہ خود گھر سے نکل گئی، وہ نظام الملک سے ملنے جا رہی تھی۔ نظام الملک گھر ہی مل گیا، وہ ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا، اسے اطلاع ملی کہ شمونا آئی ہے، تو اس نے اسے بلّا لیا اور سوچا کہ یہ لڑکی آج پھر ضد کرنے آئی ہے کہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علمود بھیجو جو مزمل کو ڈھونڈ لائیں۔ اس نے شمونا کو اسی خیال سے بلّا لیا تھا کہ اسے بہلائے پھسلائے گا اور اس کے دل سے مزمل کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آؤ شمونا، نظام الملک نے کہا، بیٹھو، آج شاید تمہیں پھر مزمل یاد آ رہا ہے یا خواب میں آیا ہوگا۔ نہیں محترم، شمونا نے کہا، وہ خواب میں نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت میں آ گیا ہے، کل شام زندہ و سلامت میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا تمہارا دماغ حاضر ہے شمونا؟ نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے اسے شک ہوا ہو کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ کچھ بتاتا ہے کہ اس پر کیا خالہ ہے؟ محترم، شمونا نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، کہیں وہ سیدھا آپ کے پاس نہ پہنچ گیا، ورنہ بات کچھ اور بن جاتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نظام الملک نے پوچھا، کیا بات بن جاتی؟ معلوم ہوتا ہے تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو۔ ہاں محترم، شمونا نے کہا، میں ساری رات سوئی نہیں، میں تمہید باندھے بغیر یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ نے جس کو حسن بن صبا کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، نظام الملک نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صبا کے پاس ایسا جادو ہے
जो मुजम्मिल जैसे जवानों को अपना गरुयदा बना लेता है, मुजम्मिल पर भी यही जादू चल गया होगा। मोहतरम, शमूना ने कहा, आपने तो सिर्फ सुना है कि हुस्न बिन सबा के पास कोई ऐसा जादू है, मैंने अपनी आंखों से ये जादू चलता देखा है। ये मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन फौरी तौर पर ये सोचें कि मुजम्मिल का किया जाए। उसे इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उसे मोहब्बत की जंजीरों में बांध कर रख सकती हूँ, लेकिन ये जंजीरें किसी वक्त कच्ची भी साबित हो सकती हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वक्त वो आप पर कातिलाना हमला कर दे? मैं डरती हूँ ऐसा हो जाएगा। आप दानिशमंद हैं, मैं आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं। एक मशवरा है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुजम्मिल को कैद खाने में बंद कर दें। नहीं शमूना, निज़ाम उल मलिक जो अक्ल व दानिश के लिए मशहूर था, बोला, मैं इतना खूबसूरत जवान और इतना जज्बा वाला जवान ज़ाया नहीं करूँगा। उसे कुछ दिनों के लिए आज़ाद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए एक जुवाज़ पैदा करूँगा। जिस तरह उसे हुस्न बिन सबा ने अपने मकासिद के लिए हरबा और आला कार बनाया है, उसी तरह मैं उसे वापस लाऊंगा और उसे वैसा ही मर्द मोमिन बनाऊंगा जैसा ये था। अंदाज़ा करो शमूना, उसने अपने माँ बाप और बहन भाइयों को दिल से उतार दिया था और ये एक अज़्म लिए हुए था कि हुस्न बिन सबा को कत्ल करेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि ये हुस्न बिन सबा को एक इंसान समझकर कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि एक बातिल नज़रिए और इब्लीसियत का गला काटना चाहता था। मैं उसे सिरात मुस्तकीम पर ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए हमें एक खेल खेलना पड़ेगा। मैं अपने आप को खतरे में डालूंगा। अगर इस खेल में मैंने कुछ करना है तो मुझे बता दें, शमूना ने कहा। तुम्हारे ज़िम्मे एक काम है, निज़ाम उल मलिक ने कहा। आज शाम उसे मेरे पास भेज दो। उसे कहना कि मैं फ़लाँ कमरे में अकेला हूँगा। उसे यकीन दिलाना कि निज़ाम उल मलिक को कत्ल करने का ये बेहतरीन मौका है। कत्ल करने का तरीक़ा ये बताना कि निज़ाम उल मलिक पीठ फेरे तो खंजर निज़ाम उल मलिक की पीठ में उतार देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। नहीं मोहतरम वज़ीर आज़म, शमूना ने कहा, मैं डरती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि खेल ही खेल में खंजर आपके दिल में उतर जाए। तुम उसे भेज देना। निज़ाम उल मलिक ने कहा, मैं चूकता रहूँगा, तुम जाओ। शमूना वापस आई और उसने मुजम्मिल को वैसे ही बताया जैसे निज़ाम उल मलिक ने उसे बताया था। शमूना ने मुजम्मिल से कहा कि आज मौका है, ये काम आज ही कर गुजरूँ। निज़ाम उल मलिक ने शमूना को वो कमरा दिखा दिया था। वो कमरा ऐसा था जिसका ताल्लुक इतने बड़े मकान के दूसरे कमरों के साथ नहीं था। निज़ाम उल मलिक सिर्फ उस वक्त इस कमरे में बैठा करता था जब उसे किसी पेचीदा मसले पर गौर करना होता था। कोई भी इसके काम में मुखिल नहीं हो सकता था। शाम को मुजम्मिल आफंदी अपने कपड़ों के अंदर खंजर छुपाए निज़ाम उल मलिक के यहाँ चला गया। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं था। ये भी इस खेल का एक हिस्सा था कि दरबान हटा दिए गए थे। शमूना ने मुजम्मिल को वो खास कमरा अच्छी तरह समझा दिया था। मुजम्मिल इस घर में ज़ख्मी हालत में रह भी चुका था, फिर इस घर में वो सेहत याब हुआ था, इसलिए वो इतनी बड़ी हवेली से वाकिफ था। वो इस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया और दस्तक दी। निज़ाम उल मलिक ने खुद उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर मुजम्मिल खड़ा था। निज़ाम उल मलिक ने उसे गले लगा ली और खुशी का इजहार किया कि वो जिंदा वापस आ गया है। इसे कमरे में ले जाकर इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ। निज़ाम उल मलिक ने उसकी तरफ पीठ की और 2-3 कदम आगे को चला। उसे मालूम था कि अब क्या होगा। मुजम्मिल जो अभी बैठ ही रहा था, तेजी से खड़ा हो गया और उसी तेजी से कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और निज़ाम उल मलिक की पीठ पर मारने के लिए उसने हाथ ऊपर उठाया। जब इसका हाथ खंजर मारने के लिए आगे हुआ तो उसी तेजी से निज़ाम उल मलिक पीछे को मुड़ा और उसने खंजर वाले हाथ की कलाई अपने हाथ पर रोक ली और इस कलाई को मजबूत से पकड़ लिया। उसको उसने जोर से झटका दिया तो मुजम्मिल उसके जिस्म के साथ लग गया। निज़ाम उल मलिक ने नीचे से अपना घटना ऊपर को मारा जो मुजम्मिल के पीठ में लगा। मुजम्मिल दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। निज़ाम उल मलिक ने उसकी कलाई दोनों हाथों से मरूरी। मुजम्मिल इस तरफ घूमा। निज़ाम उल मलिक ने ऐसा दाव चला कि मुजम्मिल पीठ के बल फर्श पर गिरा और इसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। निज़ाम उल मलिक ने अपना पाँव गिरे हुए मुजम्मिल की शहरक पर रखकर पूरे जिस्म का जोर डाला। मुजम्मिल तड़पने लगा। निज़ाम उल मलिक ने एक आवाज़ का इशारा मुकर्रर कर दिया था जो उसने दिया। इसके दोनों दरबान दौड़े आए और आगे ये मंजर देखा। खंजर फर्श पर पड़ा था और मुजम्मिल निज़ाम उल मलिक के पाँव के नीचे था। दरबानों ने मुजम्मिल को पकड़ लिया। ले जाओ, निज़ाम उल मलिक ने कहा, कैद खाने में बंद कर दो, मैं उसे कल देखूंगा। दरबानों ने मुजम्मिल को पकड़ लिया, हाथ बांध दिए और उसे ले गए। निज़ाम उल मलिक बूढ़ा आदमी था। इसमें अगर ताकत थी तो वो अक्ल व दानिश की और ईमान की ताकत थी। वो मुजम्मिल जैसे गुठे हुए जवान आदमी का मुकाबला करने के काबिल नहीं था, लेकिन इसकी रूहानी कुव्वत बेदार थी।
پھر وہ صرف عالم دین ہی نہ تھا، وہ سالار بھی تھا، تیغ زنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اسی روز سلطان ملک شاہ کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ مزمل کو واپس اپنی طرف لے آئے گا۔ سلطان مکرم نظام الملک نے کہا اب ہمیں علموت پر فوج کشی کرنی پڑے گی، اس باطل کو فوجی طاقت سے ہی کچلا جا سکتا ہے، حملہ آور فوج کا سپہ سالار میں خود ہوں گا، آپ کی اجازت چاہیے؟ ہاں خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا آپ کو اجازت ہے۔